لیکن تو نے اپنے آپ کو دیکھا نہیں کہ تو بے عقل ہو کر کے تیرے پاس کتنی رزق ہے، اور عقل مندوں کو دیکھو کہ وہ غریب ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہے کہ تیرے جیسے بے عقل اور بے عقل کے پاس کتنا پیسہ ہے، اور تعلیم یافتہ آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے۔ تو نے سوچا ہے اگر تعلیم پہ رزق مل جاتی، عقل مندی پہ رزق مل جاتی، تو پھر یہ کہ ان کے پاس زیادہ ہوتا۔ تو اتنا بے عقل ہے، ارب پتی آدمی ہے، لیکن پتہ کر لو اس سے پتہ استاخو نم سدے، آپ کا نام کیا ہے؟ زیتاتوائی میں استاخو نم سدے، آپ کا نام کیا ہے؟ یہ تمیز تو دیکھو، اس کی عقل مندی تو دیکھو۔ آئے سمجھ میں؟ اس قسم کے بے عقل آپ اپنے پاکستان میں دیکھیں، سب سے زیادہ سرمایہ دار دو قسم کے سرمایہ دار، ایک حرام خور سرمایہ دار، ایک حلال خور سرمایہ دار۔ حرام خور سرمایہ دار تو آپ کے وزیر ہے، وہ تو پورا آپ کا خون چوس کر کے وہ سارا کا سارا کا، وہ حرام خور سرمایہ دار ہے، اسمگلر ہے۔ حلال خور سرمایہ داروں کی بات کر رہا ہوں، جو حلال رزق کے جن کے پاس موجود ہے، وہ ایسے پٹھان ہے دستخط کرنے کا طریقہ نہیں جانتے، ایسے بلوچ ہے کہ پاگل ہے دستخط کرنے کا طریقہ نہیں جانتے، اس قسم کے پاگل قسم کے سندھی ہے، اس قسم کے ہزاروں ایکڑ زمین کے مالک ہے، اور ہزاروں ایکڑ زمین کے مالک ہے، اور وہ سندھی بریانی کھلاتا ہے، اس ہاتھ پہ بریانی کتا کھا رہا اور اس ہاتھ پہ بھی بریانی کتا کھا رہا، اور وہ جو تعلیم کا مالک ہے، ڈگریوں کا مالک ہے، وہ ٹھوکر کھا رہا ہے۔ تو سوچ نہیں رہا کہ تیرے جیسے بے عقل وہ رزق سے مالا مال ہے، اور اس جیسا عقل مند اس کے پاس رزق نہیں ہے، اوپر تو کوئی خدا ہے۔ تو نے کبھی اس کو سوچا نہیں ہے کہ تیرے جیسے بے عقل اور ان پڑھ بے تعلیم، میں نے بہت سے بلوچوں کو دیکھا ہے، بہت سے سندھیوں کو دیکھا ہے بخدا، اور بہت سے پٹھانوں کو، اتنا مال ہے، لیکن آپ اگر ظاہر اس کی شکل انسان کی ہے، لیکن وہ انسانوں کے ماحول میں بھی نہیں، 60 سال اس کی عمر ہے، 70 سال عمر ہے، 80 سال عمر ہے۔ وجہ تی نام کے وجہ تی نام کے استاخو نم سدے، آپ کا نام کیا ہے؟ یعنی انداز اس جانور کا دیکھو، اور مال اس کے پاس اتنا زیادہ ہے کہ شراب کی بوتل لگا کر کے جب مدہوش ہوتا ہے، مدہوش ہونے کے بعد وہ ہاتھ پر کتے کو بھی بریانی کھلاتا ہے، دوسرے ہاتھ پر بھی کتے گوشت کھا رہے ہیں، اور مولوی صاحب آ گیا، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ہاں مولوی صاحب کی اچڑ تھی ہو، مولوی صاحب آپ کو آنا کس طرح ہوا؟ کہتے بابا اسامٹ خطہ بھی پڑھنا ہے، ہمارے پاس طلبہ پڑھتے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام نہیں ہے، مدرسہ ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہے، 100-150 طلبہ ہے۔ ہاں کہتے خطہ بھی اسامٹ پڑھندہ ہیں، طلبہ ہمارے پاس پڑھتے ہیں، ہاں، اور کتے اس کے ہاتھ پہ اس کے اپنے کتے گوشت کھا رہے ہیں، اور ہزاروں ایکڑ سندھ کی زمین کا مالک ہے، ہزاروں ایکڑ کے مالک ہے۔ اور اب اس کی عقل مندی آپ دیکھ لینا کہ کتنا بڑا عقل مند ہے۔ کہتے مولوی صاحب دعا کرس، دعا کرتا اللہ تعالیٰ کتن سا مجھے محبت میں اضافہ کرے۔ مولوی صاحب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کتوں کے ساتھ میری محبت میں اضافہ کرے، اللہ کتوں کے ساتھ۔ تو اس پیارے رب کو کہاں بھول گیا کہ میری محبت اللہ سے ہو جائے، تو اس پیارے نبی کو کہاں بھول گیا، تو پیارے 1.25 لاکھ انبیاء کو کہاں بھول گیا، تو پیارے ابو بکر و عمر کو کہاں بھول گیا، تو پیارے قرآن کو کہاں بھول گیا۔ تجھے ہوا کیا؟ اس سے بڑا بے عقل کائنات کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں؟ مولوی صاحب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کتوں کے ساتھ میری محبت میں اضافہ کرے۔ وڈیرا صاحب ہمارا کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کتوں میں میری محبت میں اضافہ کر دے۔ مولوی صاحب بھی تو میری طرح تھا، ہمارے استاد تھے قاری عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کو پیارے ہو گئے، کہنے لگے کہ ادا وڈیرا صاحب میری دعا ہے کہ خدا قیامت کے دن تجھے کتوں کے ساتھ اٹھائے۔
میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کا حشر کتوں کے ساتھ کرے، انبیاء کے ساتھ نہ کرے۔ وڈیرا کے ہاتھ پہ گوشت تھے، بریانی تھے، کیا کتوں کو کھلا رہے تھے، ہاتھوں کو جھاڑا، اٹھا، مولوی صاحب کو سینے سے لگایا، کہا خدا کی قسم آج تک کسی نے ایسی دعا نہیں کی میرے لیے۔ اللہ کی قسم کسی مولوی نے، کسی تبلیغی نے ایسی دعا نہیں کی ہے جو آپ نے کی ہے۔ بولو مولوی نے اس کے لیے دعا کی یا مولوی نے اس کے منہ پہ جوتا مارا؟ مولوی نے ایسا جوتا مارا، لیکن جب بددین اور خدا کے باغی کو جب جوتے بھی پڑتے ہیں، چاہے وہ جبریل کے جوتے لگے یا اللہ کی طرف سے لگے، جہنم کے داروغے کی طرف سے اگر جوتے لگے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، بے دین ہمیشہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں۔ کہا کہ مولوی صاحب اللہ کی قسم ایسی دعا تو کسی نے نہیں کی ہے کہ اے اللہ کتوں کے ساتھ اس کو اٹھا دینا قیامت کے دن۔ ہاتھوں کو جھاڑا اور کہا بابا وٹھی مولوی صاحب کے اوتاک میں بہارے ہو، بیٹک کو کہتے ہو اوتاک، وٹھی مولوی صاحب کو اوتاک میں بہارے ہو، مولوی صاحب کو بیٹک میں بٹھاؤ، اسپیشل کھانا لاؤ، کھانا پینا، مولوی صاحب کو آم کی جوس پلا رہے، دودھ پلا رہے، مولوی صاحب کو بہترین وڈیرا کھانا کھلا رہا ہے۔ اس کے بعد وڈیرے پیسے بھی دیے، اور پیسے دے کر کے پرانی بات ہے، آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے، جب کوٹ لالو دریا خان مریمے میں پڑھتا تھا، تو پرانی بات ہے 40 سال سے بھی زیادہ، تو مولوی صاحب کو کھلایا پلایا، خوب پیسے بھی دیا، اور اس زمانے میں یہ موبائل نہیں تھے، تو مولوی صاحب کو اپنا PTCL نمبر دے دیا کہ مولوی صاحب جب بھی راشن کی ضرورت ہو مدرسے میں طلباء کو کسی چیز کے، بس تو مجھے فون کرے، اطلاع کب ہو آپ مجھے فون میں اطلاع کریں گے، سب کچھ آپ کو ملے گا۔ مولوی صاحب پیسے لے کر کے آ گئے اور ہم لوگوں کو کھلا رہا، کہتے بابا کھاؤ کتن جے لوا دعا کہو تو ہی کتن وارو آئے۔ مولوی صاحب بھی بڑا مزاق کی تھا، کہنے لگے کھاؤ پیو مزے کرو، یہ کتوں والے پیسے ہیں جن کی وجہ سے تمہارا کھانا چل رہا ہے، کتوں والے۔ یہ ہے یہاں تک ہم لوگ پہنچ گئے۔ نماز پڑھ کر کے کسی پر میرا احسان نہیں ہے، میں اس کو احسان نہیں جتلا سکتا، تو زکوٰۃ کے پیسے اگر آپ نے اپنے انسان نے یہ ہے کہ اپنے پھوپھی کو، خالہ کو اور بھائیوں کو اور عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، محلے والوں کو جو کہ مستحق ہے ان کو دے دیا، تو پھر یہ ہے کہ کیوں شربت بنا کر کے پھر شربت کے اندر پیشاب کا قطرہ بھی ڈال دینا، وہ شربت کہاں رہے گا؟ تو جب یہ زکوٰۃ دیتا ہے، مال بھی تیرا چلا گیا، اور ایک فریضہ، اس فریضے میں پیشاب بھی کرتے ہو، اور پیشاب یہی ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتلا کر کے کہ تم ہماری روٹی کے ٹکڑوں پر پلتے ہو۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔